أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورۃ ملک. میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، اور یاد نہ بھی ہو تو کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے جب میں پڑھتی ہوں تو آپ کو سمجھ آنے لگے گی. اس کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اور جس نے اس دنیا میں موت اور حیات کا نظام پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ ہے وہ پیغام جس پہ ہر رات ہم سورۃ ملک پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں سب سے پہلے تو اپنی ڈومینین کا ذکر کیا، بادشاہت. اسی سے شاید اس سورت کو سورۃ ملک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. ہم بچپن سے ہی یہ لفظ جملے سنتے آ رہے ہیں کہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اس کے بعد پھر بہت سارے فاصلے طے ہو جاتے ہیں. ہم سب اونرشپ کے تصور کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ اس گھر کی مالک ہیں یا آپ نے گھر کرائے پہ لیا ہے؟ آپ اس سیل فون کی مالک ہیں یا کسی کا فون بورو کر رہے ہیں؟ یہ گاڑی آپ کی ملکیت میں ہے یا آپ نے کسی سے لی ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے نا، سینس چینج ہو جاتی ہے. ملکیت جو ہوتی ہے نا، اون کرنا، اونرشپ، یہ انسان کو ایک سینس آف اچیومنٹ بھی دیتا ہے اور رسپانسبلٹی بھی دیتا ہے. جو چیز آپ کی ہوتی ہے آپ اس کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. آپ کو فکر اس کی مینٹیننس آپ کے ذمہ ہے. کرائے پہ گھر لیا، کرایہ آ گیا، دے دیا، ختم. انسان سوچتا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے، لیکن اپنے گھر کو گھر سمجھ کر انسان ساری زندگی اس پہ لگا دیتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اتنی بات پہ ایک پہلی بات پوری ہوتی ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام مالک ہے، پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مالک الملک بھی ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اسی طرح سے ملک کا لفظ بھی آتا ہے. ہم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں. اس پہ تو میں صرف آج آپ کو اتنا ریکمنڈ کر سکتی ہوں کہ ہمارے پاس اسماء الحسنی کی ایک سیریز امیزڈ بائی الاسماء الحسنی یا امیزڈ بائی اللہ، تقریباً 1 سال لگا اس کو. یہ لاسٹ یہ بھی کرونا کا جو ایئر تھا، الحمدللہ ہم نے ایوری ڈے 1 گھنٹے کے سیشن میں اس کو منڈے سے تھرسڈے لے کر پورا کیا. 120 کے قریب نام ریکارڈ ہوئے. کبھی بھی اگر آپ کو اللہ سے اپنا تعلق محسوس ہو کہ کچھ کمزوری ہے، کچھ غیریت آ رہی ہے، کچھ کمی ہے زندگی میں، تو آپ اس کی ایک ایک چیز سننا شروع کریں. آج ہی بلکہ کچھ سسٹرز ہارون آباد سے آئی ہوئی تھی، تو اور بھی کسی اور کا فیڈ بیک بھی میں سن رہی تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہفتے میں 4 دن روز 1 گھنٹہ کر کے اسماء الحسنی کی سیریز سنی، اور ابھی شاید 57 نیم سنے. جی میسج تھا کسی ایڈمن کا، انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ایک گروپ میں شروع کیا. وہ کہہ رہی اس کا امیزنگ ایفیکٹ ہوا. ہمارے اس کلچر میں، جس کو انڈو پاک کلچر کہہ لوں یا اردو کلچر کہہ لوں یا دیسی کہہ لوں، الحمدللہ قرآن پڑھنا بہت نون ہے، اور قرآن میں بھی حفظ، ناظرہ، قرآن خوانی،
الحمدللہ ہمارا قرآن سے بڑا اچھا تعلق ہے. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا جی ہم قرآن نہیں پڑھتے اور ہمیں قرآن نہیں سمجھ آتا. لیکن قرآن پاک کا ایک خاص اینگل جس سے قرآن سمجھ میں آئے، اب اس کی طرف لوگوں کے دھیان جا رہے ہیں، اور اللہ کرے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا. حدیث بھی ہم نے خود کم پڑھی ہے، کسی کے گھر میں شاید کوئی حدیث کی کتاب ہی ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے. 6 کتابیں معروف جس کو صحیح ستہ کہتے ہیں کہ نام بھی بہت لوگوں کو نہیں آتے. آپ کو آتے ہوں گے، میں آپ کے اوپر نہیں بات کروں گی، لیکن میں نے جہاں جا کر بھی یہ بات چیت کی، پوچھی ہے، کو بہت اچھا جواب مجھے نہیں ملا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بہت ہیں الحمدللہ. ابھی ربیع الاول گزرا ہے، مظاہرے بھی بہت سے ہوئے، ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طور طریقہ بھی شروع ہو رہا ہے ایکسپوجر کا. ایموجیز بھیجنے کا رواج آیا تو اللہ کے نبی کو بھی دل بھیجے جائیں گے. کیک کاٹنے کا رواج آیا تو کیک کاٹنے لگے لوگ، اور ہیپی برتھ ڈے رسول اللہ کی باتیں بھی کی لوگوں نے. کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں دال دلیا. لیکن اللہ کے نام اشرف العلوم کہتے ہیں اس کو. سارے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع، جو سورسز ہیں نا، اس میں سب سے شرف والا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کا نام ہے نا. تو آپ کو کبھی بھی موقع ملے تو بس آپ پہلے نام سے شروع کر دیں. اور یوٹیوب پہ بھی یہ موجود ہے، نور القرآن ٹی وی پہ. کسی اور کا سننا چاہیں جتنے مرضی سنیے. انگلش میں بھی لوگوں نے بہت کہا، اردو میں کیا، لیکن آج ہماری ڈکشنریوں میں یہ مسنگ ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک تو اس کی کتاب کے ذریعے جڑتا ہے، اور ایک اس کی ذات کے بارے میں جاننے سے ملتا ہے. تو اللہ کا یہ نام مالک، ملک، مملکت، یہ ہم سب کو کیا دیتا ہے؟ جواب دہی کا احساس. ہر روز صبح سے لے کر رات تک ہم فجر سے عشاء تک کم سے کم 17 بار ایک جملہ بولتے ہیں، مالکی یوم الدین، سورۃ الفاتحہ میں. جب ہم اللہ تعالیٰ کو مالکی یوم الدین کہتے ہیں نا، تو اس میں اصل میں ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس دن کوئی بولے گا بھی نہیں، خاموشی ہوگی. ہر روز آپ کو مجھے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تم شتر بے مہار نہیں ہو، ایک ایسے اونٹ کی طرح جس کے گلے میں مہار نہ ڈلی ہو، جدھر اس کا دل چاہے وہ منہ اٹھا کر چل پڑے، جدھر چاہے بیٹھ جائے، جس کے مرضی کھیت پہ جائے اور جس کے جا کے گھاٹ پہ پانی پینے. تم ایسے نہیں ہو. اللہ نے تمہیں جواب دہی کے احساس کے ساتھ پیدا کیا، ان اٹینڈڈ نہیں ہو، اور وہ ذات اللہ کی ہے. امیجینیشن میں اپنا نام اعمال لائیے. ہم سب اپنی زندگی کی ایک کتاب لکھ رہے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم بندوں کو کہیں گے پڑھو اپنی کتابیں. ابھی اس پہ ایک لیکچر بھی آ رہا ہے انشاءاللہ کراچی کے لیکچرز میں سے، میرے حال 2-3 دن بعد. یہ اقرا کتاب، موقع ملا تو سنیے گا. اسی ہمارے ٹرپ کی سیریز میں آپ کو یہ یوٹیوب پہ ملے گا. لیکن اس وقت جس چیز پہ میرا دل چاہ رہا ہے بات کرنے کو، وہ کیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. دوسری بات سمجھی. پہلی سمجھ لی کہ اللہ مالک ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اس کا اختیار مطلق ہے. وہ اپنی چیز کو لا کر خود استعمال کر لے، کسی کو دے دے، آدھا استعمال کرے آدھا کسی کو دے، یا کوئی لا کر توڑ بھی دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، اختیار بھی ہے. ہماری تو کچھ نہ کچھ انسیکیورٹیز ہوں گی، تحفظات ہوں گے، اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے. دوسری بات، انک علی کل شیء قدیر ہم روز بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. جب کوئی قادر ہو تو پھر ہمیں اس کے کسی فیصلے اور کسی بات پہ اعتراض کہاں کا؟ پھر اس کی حکمت معلوم کرنا یہ ہماری اوقات تو نہیں ہے. آپ کسی وزیر اعظم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز مہنگی کیوں کی، آپ کو اختیار ہے، پوچھ سکتے ہیں، شاید وہ آپ کو جواب بھی اس کا دے دیں گے. لیکن آپ کسی ورلڈ وائڈ فیصلے پہ چیلنج نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے ہر معاملے پہ اپنا پورا ہولڈ رکھتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. یہ ہے ہمارے موضوع سے متعلق بات. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا موت کو بھی اور حیات کو بھی. پہلی تو بات ہے کہ زندگی کا خالق اگر اللہ ہے نا، تو موت کا خالق بھی اللہ ہے. اگر بچے میں روح ڈلتی ہے اللہ کے حکم سے، تو روح جاتی ہے انسان کے جسم سے اللہ کے حکم سے. اور اگر بچے کو پیدا ہونے کے بعد ایک سانس لیے بغیر دنیا سے واپس لے جانا ہے، تو یہ بھی اللہ کا اختیار ہے. اور اگر کسی بوڑھے کو جو کئی سال سے بستر پہ ہے لیکن ابھی اس کو نہیں جانا، تو کوئی ڈاکٹر یا کوئی گھر والا اس کو زبردستی مار نہیں سکتا، اس کا پورا اختیار ہے. دوسری بات ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ہے وہ چیز جو میرے اور آپ سے متعلق ہے.
یہ زندگی، یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے. وی آل آر ان این ایگزامینیشن ہال. یہ زمین، یہ دنیا، یہ آپ کا میرا زندگی کا سفر، یہ ایک اصل میں کلاس روم ہے. اور ماشاءاللہ آپ سب مختلف لیول پہ پڑھ لکھ کر آئے ہوں گے. میٹرک تک ہی دیکھ لیجئے جو شروع میں کامن چیز ہے، ہم سب کے امتحان ہوتے تھے. لفظ امتحان کے ساتھ کیا ذہن میں آتا ہے؟ آپ کے بھی ذہنوں میں شاید وہی ہوگا، 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا تھا. ایسے ہی تھا، ہم خوب تیاری کر کے جاتے تھے. کچھ لوگ راتیں جاگتے تھے چائے پی پی کے کہ رات کو جاگے صبح پڑھیں. پھر جو ہی کمرے امتحان میں آپ جانے لگتے تھے تو بڑے خوف اور ایک فکر بھی ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اسے ناشتہ بھی نہیں کرتے، گھبراہٹ ہوتی تھی. اور اسی طرح سے وہاں جا کر ہمیشہ ہی یہ لگتا تھا وقت کم ہے، وقت کم ہے. اور جتنا مرضی بھی وقت ہو، جو آخری 15-20 منٹ ہوتے تھے اس وقت قلم کیسے چلتا تھا. اور سارا کچھ کرنے کے بعد اینڈ پہ آخر ان کو پیپر آپ سے چھیننا ہی پڑتا تھا. میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا، آپ کا پتہ نہیں. عموماً آخر جتنا وقت کم رہتا ہے نا، دماغ تیز چلتا ہے اور وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے. آپ اس سارے لائف اپنے ایکسپیرینس اور اپنی ان فیلنگ کو لائیے اپنے لائف اسپین پہ. ہم سب دنیا میں بھیجے گئے. یہ دنیا ایک بہت بڑا ایگزامینیشن ہال ہے. وی آر بینگ واچڈ. ایگزامینر اللہ سبحانہ تعالیٰ. پہلے تو فیلنگز کو نوٹ کیجئے گا. آپ کے بچے یا آپ خود اپنا کوئی ایکسپیرینس لیجئے. جس نے امتحان دینے جاتا ہے، کیا اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیا پہنوں؟ اب ایک بچی پیپر دینے جا رہی ہے، اگلے دن صبح اس کا پیپر ہے اور ماں کہتی بیٹا کل کیا پہنو گی؟ کیا مطلب؟ وہ فینسی سوٹ، وہ اچھے کپڑے کہ موم میں تو پیپر دینے جا رہی ہوں، میں کوئی پارٹی میں جا رہی ہوں. اچھا جویلری کون سی نکال دوں تمہاری؟ جوتا میچنگ لوگی؟ یعنی ذہن میں نہیں آتا. اس وقت ایک سنجیدگی ہوتی ہے کہ مام یہ پوچھے کہ تم نے پڑھا کتنا ہے، تیاری ہو گئی ہے کہ نہیں، کدھر ہے پیپر، کہاں ہونا ہے. یعنی سنجیدگی کا تصور آتا ہے. اس کے برعکس شام کو ویکینڈ پہ ایک پارٹی ہے، فیملی کا گیٹ ٹوگیدر ہے، آپ خواتین نے وہاں جانا ہے تو بڑے شوق سے آپ پوچھتے ہیں کیا پہنو گی؟ اچھا تم کیا پہن رہی ہو؟ آپ کیا پہنیں گی؟ اچھا کپڑے کیسے؟ اچھا جوتا کیسا ہے نا. تو کیا سمجھ آیا کہ امتحان دینے کے لیے جانے والا اور ایک پارٹی کے لیے جانے والا، اس کے 2 ڈیفرنٹ موڈ ہوتے ہیں. فرسٹ تھنگ تو یہ سمجھیے، دنیا یہ جس میں اور آپ ہے. جن لوگوں نے اس دنیا کو ایک امتحان کا سمجھا وہ بہت سنجیدہ ہے. ان کو پتا ہے کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے شروع کا وقت ایکسٹرا ادھر ادھر تاک چھانک کے گزار دیا تو اینڈ پہ بڑی مشکل ہو جائے گی. آپ نے کمٹ کیا اور کہیں پہنچنا، اور شروع میں آپ لیٹ جائیں یا ڈھیلے ڈھیلے چلے تو ڈرائیونگ پہ آخری وقت میں بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے. آپ بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں گے. اس کے برعکس اگر جن لوگوں نے اس دنیا کو پارٹی پلک سمجھا، فن پلک سمجھا، ان کی سوچ بدل گئی. آج بھی آپ کو دنیا میں ارد گرد 3 قسم کے لگا لیے. ایک تو میڈیوکر ہے، ملے جلے، ان کو یہ بھی کام کا شوق ہے، اس کا بھی ہے. لیکن عموماً دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں گے، یا شاید ہم خود بھی کبھی ان دونوں میں سے کسی ایک فیلنگ میں ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو ہر وقت ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں، جو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مگر وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر ایک دوسرے کو بھی اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں اور اس رستے میں جو مشکل آتی ہے اس پہ صبر بھی کرتے ہیں. یہ تو ہیں سنجیدہ لوگ، جن کا نصاب، جن کا سلیبس بالکل مکمل ہے. پہلے اپنے ایمان کی فکر، پھر اپنے اعمال کی اصلاح. جب اپنی پوری ہوئی تو گھر والے، گھر والوں کی پوری ہوئی تو ہمسائے، پھر خاندان، پھر فیملی. ساری زندگی ایک ایمان والے کا دل نہیں بھرتا تواصو بالحق سے. وہ کہتے نہیں ابھی اوروں کو بھی میری ضرورت ہے، ابھی اور بہت لوگ ہیں. تو فرسٹ تھنگ تو میں اور آپ اس وقت اپنے آپ سے یہ پوچھیں، کیا میری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورۃ مومنون 18ویں پارے میں اس کا آخری رکوع، اس کی یہ ایک آیت ہے. 2 سوال اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھتا ہے، آپ سے بھی پوچھ رہا ہے، مجھ سے بھی پوچھ رہا ہے. اور قرآن جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ بولتی ہے ھذا کتاب ینطق بالحق. آپ جو بات دل میں لے کر بیٹھتے ہیں نا، اگلے ہی سبق میں وہ بات آ جاتی ہے، اگلا ہی مرحلہ آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہے. تو پہلا تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، 2 باتوں کے جواب تو دو. اب آپ سوچئے، آپ کھڑی ہیں، آپ کا رب ہے اور اس کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. پہلا سوال، کیا تم نے یہ گمان کیا؟ سٹائل بھی دیکھیں نا، تھاٹ پرووکنگ. یہ نہیں کہہ دیا کہ میں نے تمہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا، یہ سٹائل ایک عام ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو کیا بے مقصد پیدا کیا ہے، یعنی نیگیٹو سوال اٹھا کر جواب دینا.
کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ ڈو یو ہیو اینی پرپز ان یور لائف؟ یو ہیو اینی گول ان یور لائف؟ یہ سوال میں بھی اپنے آپ سے کروں. اور یہ پتہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلی تو بات ہے اپنی دوڑ دھوپ سے، اپنے لائف سٹائل سے. وٹ از مائی فوکل پوائنٹ؟ دوسرے پارے میں بالکل دوسرے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. قبلے کی تبدیلی کی آیات، تو اس کے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے ہر ایک کا ایک وجہ ہے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، فیس کو. وچ کہتے ہیں وہ چیز جس کی طرف بندہ بار بار بھاگے. فوکل پوائنٹ انگلش میں اس کا ترجمہ ہے سینٹرل نیوکلیس. مثلا ایک نیو بورن بیبی کی ماں، اس کا وچ کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ، وہ سویا بھی ہوتا ہے تو ماں اس کو جا جا کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ رویا نہیں، اس کو بھوک نہ لگی ہو. وچ وہ ہے جس چیز میں آپ کا دل پڑا رہتا ہے. آپ کچھ بھی کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے دنیا میں. بندہ سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، باتھ روم میں بھی مائیں جاتی ہے، پر اس کا دھیان پڑا رہتا ہے بچے میں. تو وچ جو ہے نا وہ دھیان ہے کہ ہر بندے کا کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہماری معروف زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ویک پوائنٹ. یہ بچہ میرا ویک پوائنٹ ہے، یہ اکیلا بیٹا یہ ویک پوائنٹ ہے، یہ میری بیٹی ویک پوائنٹ ہے، میں اس کا غم نہیں سن سکتی، سہ نہیں سکتی. یقین کرے اسی ویک پوائنٹ سے اللہ میں آ کے توڑتا ہے. کسی کا ویک پوائنٹ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی، دیٹ از یور ویک پوائنٹ. کسی کا گھر ویک پوائنٹ ہے، ہائے ہائے اس کو کچھ نہ ہو جائے، اس میں کچھ ہوا تو ہوا. کسی مرد کا ویک پوائنٹ اس کی گاڑی ہو سکتی ہے، کسی کا سیل فون ہے. تو فرسٹ تھنگ اپنے آپ سے وعدہ کریں کبھی کسی کو ویک پوائنٹ نہ بنائیں. یہ ساری دنیا کے لوگ اتنے کمزور ہیں کہ اگر آپ نے ان کو اپنا ویک پوائنٹ بنا لیا یہ آپ کو توڑ دیں گے. ویک پوائنٹ بنائیے اللہ کی ذات کو. القوی الشدید، اسٹرانگ ہے وہ. اللہ کی ذات کو جب آپ اپنا وچ بنا لیتے ہیں نا تو آپ کھاتے بھی، پیتے بھی، خوشیاں بھی، غم بھی، سفر بھی، حضر بھی، لیکن وہ ویک پوائنٹ نہیں، وہ فوکل پوائنٹ اللہ کی ذات وہ آپ کے ارد گرد رہتا ہے. میں یہ کھانے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ کو کیسا لگے گا؟ میں یہ پہننے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ کو کیسا لگے گا؟ میں یہ منہ سے بولنے لگی ہوں ایک لفظ، اللہ کو کیسا لگے گا؟ یہ میں کسی سے یہ معاملہ کرنے لگی. یعنی آپ اپنے جج خود بن جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو قیامت کے دن وہ وقت آنا ہے نا کہ ایک ایک حساب لیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ. آپ کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے نا تو اب دنیا میں خود اپنا حساب لینے والے بن جاتے ہیں. تو خود ہم سب پوچھے کیا واقعی مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے؟ Am I sensitive about Allah subhanahu wa ta'ala? Do I have a very very sensitive feelings about Allah تعالیٰ؟ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ مجھ سے روٹھ نہ جائے، میں اللہ کی نظروں میں کیسی ہوں، میرا کون سا عمل اللہ کو اچھا لگتا ہے. یہی ہے اصل میں زندگی میں محبت اللہ سے. کسی سے محبت ہو جاتی ہے، لڑکیوں کو لڑکوں سے ہو سکتی ہے، لڑکوں کو لڑکیوں سے ہوگی، کبھی محرم رشتوں میں، کبھی خون کے رشتوں میں محبت ہوتی. اب دیکھتے جس سے محبت ہوتی ہے نا ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے، اس کو اپنے سے روٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتے. کیا مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ محبت ہے؟ تو یہ سوال وی شوڈ بی ویری مچ سینسٹیو اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کے بغیر میں نہیں جی سکتی، باقیوں کے بغیر جی لوں گی. اللہ میرا برا نہیں کر سکتا، باقیوں کا مجھے یقین کوئی نہیں. تو اپنے لیے گول بنانا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے. اور زندگی کا مقصد، what is my purpose of life؟ ہم سب یہاں آئے کوئی مقصد تھا. ہم صبح بھی ایک جگہ گئے کوئی مقصد تھا. ابھی آپ اٹھ کر کچن میں جا کر فریج کا ڈور کھولیں گی ایسے کھول دیتی ہیں. 10 دفعہ بھی آپ دن میں کچن کا کوئی ڈرا کھولتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے. کبھی ادھر سے چمچ لینی، کبھی ادھر سے آپ نے لائٹر لینا، مقصد ہے. واش روم میں کوئی بلا مقصد جاتا ہے، کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کیسے اٹھیں اور جا کر آپ دروازے میں سے گاڑی نکالے، بھائی کدھر جا رہی ہو؟ ایسے ہی تو بیوقوفی ہوگی نا. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مقصد ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، سورج، ان کے بنانے کا کوئی مقصد نہ ہو؟ اور وہ مقصد چھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ سورج کی کتنی عمر ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. چاند کب سے ہے، ستارے کتنے، پہاڑ، دریا. جب وہ بے جان چیزیں کروڑ سال سے ہیں اور ابھی پتہ نہیں کب تک رہیں گی، تو جس کے لیے یہ سب کچھ بنا اور وہ کون ہے؟ وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ، انسان ہے. سارا جہاں تیرے لیے، تو خدا کے لیے ہے نا. تو انسان کی عمر صرف 60-70 سال ہو، عقل میں نہیں بات آتی. یہ ہے وہ نقطہ جس نے بڑے بڑے فلاسفرز کو ہرا دیا کہ مثلا سورج 1 ارب سال سے ہے تو سورج تو خادم ہے نا، انسان کی خدمت کر رہا ہے نا. چاند، ستارے، یہ سارے ہمارے سلیوز ہیں، یہ سارے ہمارے کام کرنے لے. تو مالک کی عمر اتنی تھوڑی تو غلاموں کی اتنی لمبی. دیٹ مین پھر کوئی اور جہان ہے جدھر اس حضرت انسان کو پھر ہم فیہا خالدون،
خلد کی زندگی ملے گی، ہمیشگی کی زندگی ملے گی۔ یہ پوائنٹ پھر لوگوں کو اس دوسرے سوال کے جواب پہ لیتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ That is the second answer۔ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے، ہمیں تم نے منہ نہیں دکھانا، you don't want to face us، تمہیں چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ اب دنیا میں اس ایک کانسیپٹ کو دیکھیے کہ کسی کو فیس کرنا یا کسی کو جواب دینا، یہ چیز ہمیں سیدھا رکھ دی ہے۔ ٹکٹ کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ چیک کریں گے ایئرپورٹ پہ۔ لگیج ٹیگ کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ باہر نکلنے سے پہلے دیکھیں گے۔ گاڑی کھڑی کری اور یہاں تو مجھے نہیں اتنا پتا، لیکن آپ ذرا سی لین سے ادھر کر کے چلے جائیں، نہیں کرتے لوگ؟ کیوں بلا؟ پتا چلا کہ اچھا خاصا ٹکٹ لگ گیا۔ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں لوگ، حالانکہ پتہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن پتہ یہ ہے کہ جہاں پکڑے گئے ہوگا۔ سپیڈ چیک کی ہوتی ہے، اوور سپیڈ نہیں کرنا۔ تو کیا پتا چلا کہ جب دنیا میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہمارے لیے ایسا معاملہ کرے تو اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے۔ یہ دو سوالوں کا جواب بندے کو 90% ٹھیک کر دیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ اتنے چھوٹے مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کھا لیا، پی لیا، سو لیا، جاگ لیا، وہی روٹین، وہی روز صبح سے شام ہوتی ہے، پھر شام سے صبح ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اتنی بڑی چیز کا یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے نا کہ کسی کے پاس توپ ہو اور وہ اسے مکھیاں مارے تو بیوقوفی ہے۔ وہ مکھی پہ بھی ظلم ہے کیونکہ اس نے تو ایک جھاپڑ سے مر جانا تھا، اور یہ توپ پہ بھی ظلم ہے۔ ہم اپنی اس قیمتی زندگی کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضائع کر کے یہی ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی ذات کو بہت ایلیبوریٹڈ کر دیا۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ میں خوشی اور غم تمہیں دے سکتا ہوں تو پھر مانو، یہ خوشی اور غم امتحان کے دو پرچہ ہیں۔ ہمارے ہاں جب کوئی غم آتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی فوت ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑی آزمائش آئی ان پہ، اوہو وہ تو بہت مشکل میں ہے۔ تو جب خوشی آتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بیٹا پیدا ہوا، بیٹی ہوئی، پہلا بچہ، اور کوئی جا کر کے اللہ آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرے، تو آپ کہیں گے کیا؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے بہت بڑا سا خوبصورت سا گھر بنایا، خوب اللہ نے آپ کو نعمتیں دی، آپ اس کو لے کے چل پڑے، اور کوئی آپ کی دوست ہے رب کے ہائے بڑا ہی رحم ہے، اللہ ہی آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرے، تو میرے لیے ہم تو پتہ نہیں فتوے دے آئیں گے کہ یہ جل گئی، ان کو یہ خوشی نہیں ہوئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہر بچہ امتحان کا پرچہ، ہر نعمت امتحان کا پرچہ، آپ کا گھر آپ کے امتحان کا پرچہ۔ گھر ایک امتحان ہے، اس پہ بھی میرے خیال ایک آدھ ماہ پہلے ایک لیکچر ہوا ہے۔ گھر ایک امتحان ہے، مردوں کی جاب ایک امتحان ہے، بزنس ایک امتحان ہے، آپ کا ہر ملازم آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیہیو کیسے کرتے ہیں۔ کل اسی کی گواہی آپ کو جیل میں ڈلوا سکتی ہے، اور اسی کی گواہی آپ کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے جا سکتی ہے۔ تو ہم سب بہت مشکل میں ہیں۔ خوشیوں کے فیصلے غموں کے فیصلوں سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ جب کوئی غم آئے اور خوشی آئے، دونوں ہو سکتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے، یعنی خوشی اور غم کو کیسے ہم سوچیں، اس تصور کو سیدھا کر لینا تو ہماری زندگی بھی کچھ صحابہ جیسی ہو جائے۔ غزوات بھی تھے، دشمن سامنے ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، اور واپسی پہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک سے زائد شادی سفر کے دوران ہوئی۔ صحابہ کرام شادی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے اسلام کے نام پر سارا کچھ ہی دے دیا، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو بیٹا بچہ تھا چھوٹا سا، اور ماں اور کچھ پیسہ ساتھ تھا، اور جب اس جوڑے نے ہجرت کی تو روک لیا لوگوں نے۔ اب کیا ہوا؟ پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ گھر والے مجھے کدھر چلے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں، تم لوگ ادھر جینے نہیں دیتے، ہمارے دین پہ پابندی ہے، آپ جا رہے ہیں؟ کہا یہ بچہ مجھے دے کے جاؤ، یہ ہماری نسل ہے۔ اپنے ماں باپ نے ان کا بچہ لے لیا کہ یہ ہمارا پوتا ہے۔ نسل بڑی پیاری ہوتی تھی عربوں کو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ 4 قدم آگے گئے تو سسرال والے آ گئے۔ کہا کدھر جا رہے ہو بھائی؟ کہا جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے۔ کیوں؟ یہ بیٹی تمہیں اس لیے تھوڑی دی تھی ہم نے کہ اس کو ادھر ادھر پھرو، ہماری لڑکی واپس کرو۔ بیوی لے گئے، اور 4 قدم گئے تو بھائی آ گئے۔ کدھر بھائی؟ کہا بس جا رہا ہوں۔ کہا یہ مال مل کے کمایا ہے، یہ پیسہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور جب عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں مدینہ میں تو جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں۔ کہ اللہ کے نبی صرف اپنا ایمان اور جان بچا کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے فائدے کا سودا کیا۔ یعنی اتنی بڑی قربانیاں کون دیتا ہے؟ جس کو یہ پتا ہے کہ یہ سب واپس ملے گا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اور تھوڑا عرصہ گزرا تو آپ نے ان کو دیکھا کہ ادھر رنگ لگا ہوا ہے۔ عربوں کا کلچر تھا
کہ جس مرد کی نئی نئی شادی ہوتی تھی تو ایک زعفرانی رنگ کچھ لگا دیتے تھے یا لگ جاتا ہوگا، کچھ ایسا معاملہ تھا. تو آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے. کہا اچھا ہم ہوتے تو اچھا جی بلائے ہی نہیں، چپکے بتایا ہی نہیں، خوشی نہیں، وہ نہیں، ہاں اچھا یہ وہ، کچھ سوال ہی نہیں. آپ نے کہا ماشاء اللہ اولم بشات، ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری کا کرو. اور قربانیاں دے کر اللہ کے نبی کا اتنا قرب پانے والوں کو بھی اللہ کے نبی کو انہوں نے نہیں بلایا. ہمارے تو مقدمہ بن جائے، اور وہ بھی نہیں کہ شادی پہ نہیں بلایا، اگر کسی ایک دن نہ بلائیں اور دوسروں کو بلائیں. ہم نے خوشی اور غم کا سیلف کریٹڈ نقشہ بنا لیا. بڑی افسوس کے ساتھ مجھے معاف کیجیے گا، اپنے ملک میں آ کے اس کا احساس ہوتا ہے. اکثریت کی زندگی کا اس وقت مقصد، اور دن بدن ہر ٹرپ میں اس کو مور کلوزلی آبزرو کر رہی ہوں، اس پورے ایک مہینے میں لوگوں کو شادیوں کی تیاریاں، شادیوں کے کپڑے، شادیوں کے زیور، شادیاں اور شادیاں کھاتے پیتے دھندوں میں پھنستے ادھر سے آتے لفظ شادی کے گرد گھومتے تھے کہ آج ہمارا ویج شادی ہے. اتنا خوبصورت کام ہے شادی کا موقع بڑی خوشی کا موقع ہے، بٹ ہم نے اس کو سیلیبریشن میں ڈال کر اس کو پکچرائز کر لیا. ایسنس آف ویڈنگ ختم ہو گیا. جن کے گھر میں شادی ہے، جن کی شادی ہے، وہ اتنے سٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں ایسے وقتوں پہ کہ میں اکثر کہتی ہوں یہ مہمان انجوائے کر رہے ہیں جو دور سے آئے بیٹھے مزے کر رہے ہیں، گھر والے تو سٹریس میں، وہ نہ روٹھ جائے، وہ نہ چلا جائے، ابھی دلہن نہیں آئی، ابھی پارلر میں نہیں، ابھی مووی اللہ کی طرح. سچ بتائیے کیا اس وقت میں وہ بہنیں اپنے اس اکلوتے بھائی کی شادی کو انجوائے کر رہی ہوتی ہیں کہ اب ہمارے بھائی کی شادی ہوگی، ایک دلہن آئے گی؟ بلکہ وہ تو اپنے رونوں میں رو رہی ہیں، میرے کپڑے بھی نہیں آئے، ابھی وہ نہیں آیا، ابھی استری ہو کے نہیں آیا. یعنی یہ کہنے کی بات نہیں، یہ کام سا کلچر بن گیا. اور وہ خوشیاں سیلیبریشن کے نام پہ کدھر چلی گئی؟ خوش ہونا اچھی بات ہے، اور خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے. ایمان آپ کو اپنی خوشیوں کو خود منانے والا بناتا ہے. آپ اچھے کپڑے پہنے، کوئی نہیں روکتا. آپ اچھے کھانے کھائیے شادی کے موقع پہ، کوئی روکتا نہیں ہے. آپ شادی کے موقع پہ خوش ہوں، آپ کسی بھی طریقے سے اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ یہ شادی والا گھر ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بٹ فوبیا تو نہ ہو جائے، یہ شادیاں ہمارے لیے ایک جان کا روگ تو نہ بن جائے. 2 سال تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کہہ لے کہ لٹمس ٹیسٹ میں سے گزارا. یہاں تو کم اثر ہوگا لیکن شادیاں ادھر بھی زوم پہ ہوئی ہیں. میں نے خود بھی ایک شادی اٹینڈ کی ہے جب شادیوں کے لیے اجازت نہیں تھی. پچھلا سال 20 سے لے کے 21 ایئر، اب تو یہ چلے آگے آ گیا نا. پورا سال میں لندن میں رہی ہوں، 9 مہینے لندن میں رہے، اور اس کے بعد کا وقت ناروے میں تھا. بلکہ سسٹر ادھر آ جائی ہوئی ہیں، یہ میری بات کی گواہی دیں گی. یہ لندن میں رہتی ہیں، ویسے ان کا گھر وہاں ہے. ان کے بیٹے کا رشتہ برمنگم، جو یہاں سے ایسے لگا لیجیے لندن سے برمنگم 2.5 آور کی ڈرائیو ہے. بچی وہاں کی پسند آئی تھی، اس کی شادی ہونی تھی، اور ایک لاک ڈاؤن سب کچھ ہو گیا اور رمضان آ گیا. تو وہ شادی پھر کیسے ہوئی؟ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ لندن تھی، ان کے ہسبینڈ اور ان کے دوسرے بچے ادھر پاکستان میں تھے. زوم پہ شادی ہوئی تھی. میں بلیک بن میں تھی، ہم سب نے زوم کے روم سے جوائن کیا. دولہا اور اس کی ماں لندن کے روم میں بیٹھے ہوئے، اور باپ دولہے کا اور اس کے بھائی پاکستان سے بیٹھے ہیں، اور لڑکی کے جو ولی اور جو مولوی صاحب کو بلایا تھا وہ برمنگھم میں تھے. نکاح ہو گیا. بلکہ آج تک کبھی زندگی میں دولہا نہ دیکھا، کبھی نکاح کی رسم نہ دیکھی. زوم پہ تو اب آنکھیں پھڑ پھڑ کے دیکھ لے، کون آپ کو دیکھ رہا ہے؟ آپ اپنے گھر میں، وہ اپنے میں. پوری سیریمنی، پورا اس کا خطبہ نکاح ہوا، اور وہ جب ایجاب و قبول ہو گیا دونوں سائڈ سے، تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ لندن سے گاڑی میں یہ برمنگھم گئے ہیں. اب اجازت نہیں تھی کہ گیٹ ٹوگیدر ہو، شاید وہاں تو لمٹ آج کل پھر ناروے میں 20 لوگوں کی لمٹ لگی ہوئی ہے، یعنی آپ ایک جگہ میں 20 سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ ماں بیٹا گئے ہیں. لڑکی کی ماں بہنوں نے اس کو تیار کیا تھا، اپنے گھر کے کچھ لوگ تھے، اور وہاں میرا حال یہ 1 گھنٹہ 1.5 رکے ہیں، اس بچی کو لے کے گھر آ گئے. ہو گئی شادی. اب ولیمے کے نام پہ آپ اگلے دن جتنے لوگوں کو کھانا اپنے گھر کھلا دیں، باہر کھلا دیں، غریبوں کو کھلا دیں، شادی ہوگی. اور کتنی بلیس شادی ہے. ساری زندگی کے چاہ. ہمارے والد یہ بات بہت کہتے تھے. جب بھائی کی شادی ہوئی نا تو اگلے 2-4 دن بعد امی نے کہا اب اس کو کام سے ذرا چھٹی دے دیں، اس کے چاؤں کے دن ہے. پہلے ہوتا ہی یہ کچھ تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ چاؤ تو وہ جو ساری عمر ہو، 4-5 دن کے بعد کیا ہونا ہے؟ پھر ختم ہو جائیں گے چاؤ. بیٹی آپ کے گھر آ رہی ہے، ساری زندگی اس کے لاڈ دیکھیے. آپ کے بیٹی کا شادی ہو رہی ہے، ایک داماد ہے آپ کی زندگی میں، ایک نیا مرد آ رہا ہے، ایک نیا بیٹا آ رہا ہے، ساری زندگی اس کے لاڈ کیجیے. آپ نے سارے کپڑے دلہن کو صرف شادی کے موقع پہ دینے ہیں. آپ اس کو ہر ہفتے میں ایک نیا جوڑا بنا کے دیں، پھر اگلے مہینے میں دیں. 20-25-30 جوڑے تو بنتے ہی ہیں نا.
اکٹھے جب آپ نے 20-30 جوڑے اور ایک سے ایک بڑھ کے دے دیا، یہ آرٹ کا بھی اصول ہے کہ ایک سے زائد 2 چیزیں ایک جیسی ہو جائیں نا تو کشش ختم ہو جاتی ہے. یہ ڈرائنگ روم ہے، اگر اس میں ایک خوبصورت سی پینٹنگ آپ لگائیں گے نا وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گی، اور آپ ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر لگا دیں گے وہ ساری ریپیل کریں گی. جب بہت ساری چیزیں اکٹھی مل جاتی ہے نا تو نہ قدری ہوتی ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے، مانیے نہ مانیے ہو رہا ہے. کپڑوں کا ڈھیر اینڈ پہ غم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں پہننا وہ بھی نہیں پہننا. چیزیں لے کے رکھی ہوتی ہیں شادیوں کے موقع پہ، بعد میں یاد آتے ملی نہیں وقت پہ، گودام بن گئے ہمارے گھر، تو جذبے کہاں سے آئیں گے. اور جو مہمان آئے ہوتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے وہ FBI سے کوئی نمائندے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ہماری ایک ایک چیز نوٹ کر کے جانی، کوئی انٹیلیجنس کے بندے ہیں. پہلے دکھ سکھ ایک ہوتا تھا، ایک گھر میں بیٹھے زمین پہ بستر ڈال دیے، ساری رات بیٹھے باتیں کی، خوشیوں کے موقع میں گھر بھرتے تھے. اب گھر میں کوئی آتا نہیں ہالز میں، اور اس میں فل ایکسپوجر، نظر کیوں نہ لگے ہمیں، حسد کیوں نہ ہو، چوریاں کیوں نہ ہو، کلاسیفیکیشن کیوں نہ ہو. ہمارا ڈرائیور بہت بھی ہم اس کو تنخواہ دیں گے تو 25 سے 30 سے زیادہ کوئی نہیں دیتا آج بھی. اسی کے ہاتھ ہمارے بل جاتے ہیں ایک ایک جیولر اور ایک ایک بوتیک کے لاکھوں میں. تو وہ ایک دن تو سوچے گا نا کہ آخر میرے میں کوئی کمی ہے جو رب نے مجھے 20-25 ہزار روپے ٹکایا ہوا ہے. یہی اچھے ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. یہ بھی کوئی بری بات نہیں تھی اگر خود نمائی نہ ہوتی. اب جب کبھی ایسا وقت ہے، اب یہ تو بات زیادہ خوشی پہ ہو گئی ہے نا، لیکن یاد رکھیے خوشی اور غم اس کو نمبر 1 ایکسپٹ کیجیے. خوشیاں بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اہتمام سے آتی ہیں، ہم نے سوچا وہ، حالانکہ بچے کا پیدا ہونا ایک بڑی خوشی ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ ہی بچہ دے تو ملتا ہے. کون سے ماں باپ نہیں چاہتے ہوں گے، کون سے دادا دادی نہیں چاہتے ہوں گے، سب چاہتے ہیں، لیکن کس کو ملتی ہے؟ جس کو وہ چاہتا ہے. بیدہ الخیر. تو پہلی بات یہاں ان دونوں میں سے لکھیے، پہلا سوال خود سے کیجئے، آپ کی خوشی اور غم کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو کیا پھر آپ کو مجھے اس کے فیصلوں پہ اعتراض کا حق ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں یہ کیوں ہوا، اور اللہ نہ کرے خوشی کے ساتھ اگر غم لگ جائے پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز کو ایکسپٹ کیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. یہ پیغام ہے اس بات کا کہ ہمیں اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے ماننا ہے. انسان جو ہے نا یہ بڑی سافٹ ویئر ہے. انسان یہ اندر سے اتنا سینسٹیو ہے. آپ دیکھیں ہمارے جسم میں چھوٹی چھوٹی رگیں بھی ہیں، کیپلریز بھی ہیں، نروز بھی ہیں ہماری اندر، لیکن ان سب کے اندر یہ بات ڈال دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے فیصلے کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب کوئی خوشی آئے تو کیا کرو؟ خوشی دینے والوں سے پوچھ لیجئے. اور جب غم آئے تو کیا کرے؟ غم دینے والے سے پوچھ لیجئے. اور ان دونوں کے پوچھنے کا تعلق کس سے؟ قرآن میں. اللہ نے ہر بات لکھ دی، انبیاء کرام کی زندگی بتا رہی ہے آپ کو مجھے. ہمیں ایسے وقتوں میں کبھی بھی غم کو سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخر پر ایمان رکھے، اس کے لیے کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ منانا جائز نہیں، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے. اس کے لیے پہلے 1 سال کی. یہ بھی یاد رکھیے قرآن میں جو عدت لکھی ہے دونوں لکھی ہے. اسلام سے پہلے ایک عرب معاشرے میں عدت کی زندگی جانوروں سے بدتر زندگی تھی. جب کسی عورت کا شوہر فوت ہوتا اس کو الگ تھلگ کر دیتے، اس کو منحوس قرار دیتے، بالکل جہاں جانور ہوتے ہیں نا ادھر اس کو رکھتے، اس کو بالکل اپنے سے کاٹتے. نہ وہ نہا سکتی تھی نہ وہ دھو سکتی تھی. پھر جب وہ 1 سال جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرتی تو جب اس کو اس عدت سے باہر نکالتے تو اس کی رسمیں تھیں، جانوروں کی مینگنیاں لے کر اپنے اوپر سے گزارتے. کوئی پرندہ اٹھاتے اور اس کو اس کے جسم سے رگڑتے، اور کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اتنی گندی اور تعفن ہو چکا ہوتا تھا کہ وہ پرندہ مر جاتا تھا اس عورت کے گندگی سے. آج بھی آپ ہندو دھرم میں دیکھیے منحوس کہتے ہیں. یہ ستی کی رسم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں روز مر سکتے، ایک ہی دن مار دو میں. تاننے ساری زندگی سفید کپڑے پہننے، کھا گئی اس کو. ایسی عورت ان کے ہاں کسی رسم میں نہیں بیٹھ سکتی، کسی بچے کو پیار نہیں کر سکتی. یہ منحوسیت کے سارے تصور اسلام سے پہلے تھے. اسلام نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں. 4 ماہ اور 10 دن. ایسی عورت جس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ بچی ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھی ہے. اللہ نے عدت کی یہ مدت رکھ کے جو حکمت سمجھ لیجئے، ہمیں آپ کو حق نہیں ہے اللہ کے کسی فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کا. ہم کون اور ہماری اوقات کیا ہے؟ لیکن سمجھیے وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے. جب ایک عورت
آئسولیٹڈ ہوتی ہے، گھر میں رہتی ہے، عام کپڑے پہنے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے کا رنگ کیا ہے، مراد یہ کہ آپ کو خود پتا ہے وہ فارمل ڈریس ہے کہ وہ انفارمل ہے. آپ گھر میں گرمیوں میں کپڑے پہنتے ہیں، کوئی ڈارک پہنتا ہے، کوئی لائٹ پہن لیتا ہے، کسی کو دھونا چلانا اچھا لگتا ہے، کسی کو رف اینڈ ٹف اچھا لگتا ہے. عام کپڑے، گرمی ہے تو سوتی کپڑے، کاٹن کے تو سردی ہیں تو کوئی بھی پہن لے، اور پرنٹڈ پہن لے، پلین پہن لے، کوئی کڑھائی ہوئی تھی اب پہن لیا ہے، یعنی اس کو دیکھ کے کوئی ڈیکوریٹڈ فیلنگ نہیں آتی تو اٹس اوکے. سب کو پتہ ہے شادیوں والے کپڑے کیا ہوتے ہیں، دعوتوں والے کپڑے کیا ہے، فارمل کیا ہے، وہ نہیں پہنے گی. سرما نہیں لگائے گی، مہندی نہیں لگائے گی، جسم پہ کسی قسم کا زیور نہیں پہنے گی. اگلی بات ہے کہ عورت گھر سے باہر بلا وجہ نہیں جائے گی. ہاں شرعی ضرورتوں کے لیے گھر سے باہر جائے، رات سے پہلے واپس آ جائے. جس گھر میں شوہر کی زندگی میں رہتی تھی وہاں رہے گی. اب یہ سب کیوں ہے؟ بازار لوگ پتہ ہے اپنی عقل سے کیا سوچتے ہیں، یہ تو بڑا ظلم ہے جی، یہ تو ان لاجیکل ہے، ایک تو بیچاری کا میاں چلا گیا، اب اس کو ایسے گھر میں ڈال دو، پھر اس کا دل کیسے لگے گا. اکثر لوگ سوچتے ہیں نا کسی کو لے جاؤ باہر گھومے اس کا دل بدلے. نہیں دیکھیے، عورت جس نے اپنے مرد کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے اور وہ بھی ایک مشرقی ذہن کی عورت، اس کے لیے اس کا شوہر بہت کچھ ہوتا ہے. یہ پابندیاں کیا ہیں؟ ایک عام وجہ جو ہمارے ہاں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی، لیکن پھر بھی ہے تو ہے. عدت کا مقصد کیا ہے؟ ایک کو کہتے ہیں استبرائے رحم، رحم کہتے ہیں یوٹرس کو. استبرا، الف سین تا کے بعد برا کا لفظ ہے جس سے شب برات ہے. رحم کا بچے سے خالد ہونا. اور آپ میں سے اگر کوئی میڈیکل کے پروفیشن سے ہے تو پوچھ لیجئے، 4 ماہ 10 دن کی مدت وہ ہے کہ جس کے بعد حمل چھپتا نہیں ہے، کسی نہ کسی جگہ سے پتہ لگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے شوہر اور بیوی کو بھی نہ پتا ہو کہ عورت پریگننٹ ہے. اگر 4 ماہ 10 دن کے اندر شادی دوسری جگہ کر دی جاتی، ہمارے گھر یہ تو خیر تصور ہی کوئی نہیں دوسری شادی کا. وہ تو خیر جوان کو بھی اللہ نہ کرے کسی کا شوہر چلا جائے تو اس کی نہیں ہوتی، عمر رسیدہ کی کہاں ہوگی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی تھی 3 باتوں کی، اس میں ایک کیا تھا کہ فرض نماز کا جب وقت شروع ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو، اور دوسری بات جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو اس کے اصل مقام پہ پہنچانے میں دیر نہ کرو، یعنی دفنا دو. کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو اچھے مقام سے کیوں روک رہے ہو؟ ابھی فلاں نہیں آیا، ابھی امریکہ سے نہیں آیا جی، ابھی یو کے سے کوئی نہیں آیا، حق نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اللہ نہ کرے اگر وہ بد ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے حصے کا عذاب اسی گھر پہ نازل ہو جائے. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ جب کسی کا ساتھی نہ رہے، عورت کا شوہر اور مرد کی بیوی، تو اس کے نکاح ثانی میں، یعنی جلدی کرو. مرد کب شادی کر سکتا ہے دوسری؟ پہلی تو بات ہے زندگی میں ہی کر سکتا ہے ایک دوسری بیوی کی، لیکن احتیاج نہیں، ضرورت نہیں، کام چل رہا ہے، نو پرابلم. اس کی بیوی اس کے پاس ہے، اس کا دکھ سکھ کا ساتھی پاس ہے، وہ اس کی خیال رکھے گی. شوہر بیوی کا تعلق جتنا پرانا ہوتا ہے نا اتنا نیا ہو جاتا ہے، وہ اور ایک دوسرے کے یوزڈ ہو جاتے ہیں. جوانی میں ایموشن ہوتے ہیں، بعد میں دوستی ہو جاتی ہے. تو دوسری شادی مرد کب کرے؟ اپنی بیوی کے مرنے کے چوتھے دن. جی 3 دن سوگ کے ہیں. جی اب دیکھیں نا، یہ ہماری عقلیں ہیں نا، جو آپ کے ذہن میں ایک دم سوال اٹھے ہوں گے تو یہ ہمارا معاشرہ بول رہا ہے. معذرت، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا انڈین کلچر ہے. ہم چوتھے دن کسی مرد کی شادی ہوتا دیکھے تو ہم کہیں گے یہ تو شکر کر رہا ہے. اور ایسا ہوا. کسی نے اپنا واقعہ سنایا تھا کہ ان کو پتا چلا کہ ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو خیر وہ جا نہیں سکے فوراً، اور ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، تیسرا بھی گزر گیا، غالباً تیسرا چوتھا دن تھا. تو یہ اپنے اس دوست کے پاس پرسے کے لیے گئے. کہتے جب میں اس گھر میں گیا تو مجھے باہر سے ہی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی غم والا ماحول تو نہیں لگ رہا، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ اچھی چیز ہو رہی ہے. گھبراہٹ ہوئی کہ غلط جگہ آ گیا ہوں. خیر بعد میں جو بات کھلی انہوں نے کہا نہیں میاں بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہیں. ہوا کیا؟ کہا ہم اپنی دوسری بیٹی کی شادی اپنے اس داماد سے کر رہے ہیں. ہماری بیٹی فوت ہوئی ہے، ہمارا داماد ہماری بیٹی کے ساتھ بہت اچھا تھا، تو ہم آج اپنی دوسری بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. کہ ایک مرد جس کی بیوی چلی گئی اب اس کا دکھ سکھ بانٹنے والا تو کوئی ہو. ذرا سا بتائیے، یہ باتیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں. ہمارے تو اتنی دیر میں منگنی کیا بات نہیں پکی ہوتی جس میں شادیاں ہو جاتی تھی. ہم نے آج شادی ابھی 1 ماہ 1.5 ہو گئے ناروے سے کیا تھا، شادی کلچر. اسی یوٹیوب پہ آپ سنیے گا، فائدہ ہوگا آپ کو. شادی کلچر ٹاپک کا نام ہی یہ تھا. شادیوں کو آسان کیجئے، زندگی آسان کیجئے، اور اپنے لیے وقت کا بہترین مصرف ڈھونڈنا. آج صرف اس شادی کلچر نے ہمارا پورا لائف سپیم بدل دیا. اللہ نہ کرے غم ہو جائے، شادی لیٹ کر دو. کیوں بھائی؟ پھر کیا ہوگا؟ نہیں پھر وہ خوشی میں شامل ہو جائیں گے سب. اللہ نہ کرے اگر پھر کچھ ہو گیا تو
آج کس کو پتا کل کیا ہوگا. دیکھیے ایمرجنسی ہے. یہ کرونا کے استاد نے مجھے آپ کو نہیں سکھایا نا تو پھر معذرت ہے، آگے وہ ڈیلٹا وائرس کا استاد بھی کھڑا ہے اور بھی کھڑے ہیں. اللہ نے آپ کو مجھے 1 سال تک اتنی آسان زندگیاں کرا کے دکھائی. سب کچھ ہو گیا، نقاب بھی کرا دیے، حجاب پہنا دیے، ماسک پہنا دیے، ڈسٹینس کروا دیا. امریکہ، کینیڈا، ناروے، پورے یو کے میں پورے نائٹ کلب بند ہو گئے. وہاں پارٹیز ختم ہوگی، وہاں مرد عورت کا شیک ہینڈ ختم ہو گیا. وہاں وہ باقی گندگیاں کے کہاں رہ جائیں گی جہاں کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے. فاصلے پہ انہوں نے کہا دور رہ کے فاصلے سے بات کرو. ہم نے ویلے رہ کے، فارغ رہ کر اپنی زندگی کو ان خاندوں میں ڈال دیا. بی پروڈکٹیو. لائف از ویری شارٹ. زندگی بہت چھوٹی ہے، اس کو منائیے نہیں، اس کو گزاریے، اس کو اسپینڈ کیجیے. اپنے وقت کو دیکھیے، آپ کی زندگی کے وقت کم ہو رہا ہے. ایک ایک دن قیمتی ہے. اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے زندہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہیں الجھتے. اب یہ ہو گیا تو وہ. ہمارے ہاں اللہ نہ کرے کسی کی غم کا وقت آ جائے، یہ سردیوں کی راتیں ہیں، دھند ہو، مرضی ہو، جب تک پورے پاکستان سے رشتہ دار جمع نہ ہو جائے جان چھٹتی. پاکستان کے باہر سے لوگ آتے ہیں، ساری زندگی نہیں ملے ہوتے، پھر اٹھے دلوں میں گلے اور شکوے، مرنے پہ وہ بھی آ جاتے ہیں. وہ بھی آ کے روتی ہیں بہنیں، ہائے بھائی تجھ سے میں ناراض تھی لیکن آج تیرا منہ دیکھا. اسلام میں تو ایسا نہیں تھا. نہ ہماری شادی کٹ کے بغیر ہوتی، نہ ہمارے غم کٹ کے بغیر ہوتے. ایک بچہ ہے، ان کی ایک جائز حلال زندگی شروع ہونی ہے، جلدی کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا اس عورت جس کا حصول آسان ہو وہ اپنے مرد کے لیے بڑی بابرکت ہے. پھر کر لیجیے، خوشیوں کا کیا. اور کیا خوشی پہ کوئی ناراضگی کا ہی کام کریں گے تو ہوگا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی تو، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب ایک پارٹی پلیکس میں نہیں ہیں، ہم ایک امتحان گاہ میں. سنجیدہ حقیقت ہے ہمارا ایک ایک دن یا تو ہمارا جنت میں مقام بلند کرے گا یا جہنم میں. زندگی کو مصروف کیجیے، پازیٹیوٹی میں لائیے. قرآن سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کو سمجھنا، یہ وہ خوبصورت کیٹلسٹ ہے جو آپ کی زندگی کا ایسنس بڑھا دیتا ہے. اپنے وقت کو اس طرح گزاریے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس دنیا کی بھی خیر ملنی ہے اور آگے بھی تو لینا ہے. جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے اس کے ہاتھ میں کیا رہتا ہے. آج کی رات اگر ہم قبر میں ہوں، حادثے ہوتے ہوتے بچتے، اگر آج رات ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ہماری وہ قبر کی رات کیسی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.